آزادی یہ نہیں کہ جو تم کرنا چاہو وہ کرو، بلکہ آزادی یہ ہے کہ جو تم نہیں کرنا چاہتے تمہیں وہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ محبت پاؤں کی ایڑی میں گڑے کانچ کے اس ننھے سے زرے کی مانند ہے، جو دکھائی نہ بھی دے تو بھی اس کی چبھن نیندیں چھین لیتی ہے۔ اللہ کریم کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ دھوپ پیڑ پر اترتی ہے تو وہ پھول اور پھل دیتا ہے، اور کسی پتھر پر 100 برس پڑتی رہے تو وہ کیا دے گا؟ بے فیض ناشکرا پڑا رہے گا جوں کا توں۔ اس میں دھوپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے سکون کو چن لیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہو اسے ہم سے کبھی مت ملانا، نہ اتفاقاً، نہ خواب میں، اور نہ ہی حقیقت میں۔ آمین۔ میں صبر کے سفر میں ہوں، میری منزل الحمدللہ ہوگی۔ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن دوبارہ وضو کرنے سے مزید گناہ دھل جائیں گے۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ جب کسی نکمے کو عزت دیں تو ساتھ 2 گولیاں ہاضمے کی بھی دیں، کیونکہ زیادہ عزت ہر کوئی ہضم نہیں کر پاتا۔ تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ بادشاہت کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے۔ پاور اور پیسہ انسان کے خون کا رنگ بدلے یا نہ بدلے، لیکن اس کو پانی ضرور کر دیتی ہے۔ جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں انہیں اللہ پر چھوڑ دیا کرو، اس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتیں۔ اگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا، یعنی اپنوں کی جانب سے دکھ ملا، تو صبر کیجیے، کہیں کوئی تخت آپ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ جب تم ایک بار کہتے ہو یا اللہ تو 70 بار جواب آتا ہے، بول میرے بندے تیرا رب حاضر ہے۔ لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، حالات کو کوسنا چھوڑ دو، بس اسے منا لو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ صبر سے اللہ کو راضی کرو، توکل کی انتہا دکھاؤ، وہ تمہارا نصیب بدل دے گا۔ زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ شاید جیسے اوپر سے بہتی ہوئی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے، یا پھر آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا جیسے لہلہاتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو۔ وہ عورت ہی کیا جس نے اپنی ذات کی توہین کرنے والے کو
اپنے پاؤں تلے روندا نہ ہو۔ جس طرح جڑیں اور شاخیں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی میاں بیوی کا وجود بھی ایک ہوتا ہے، خوشیاں بھی سانجھی اور تکلیفیں بھی مشترک۔ اگر ایک دوسرے کو سمجھیں، برداشت کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں تو یہ رشتہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ اپنے رشتے کی قدر کریں اور اسے مضبوط بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خاص کر حرام تعلق، جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم گناہ تو انسان کے لیے کرتے ہیں اور گنہگار اپنے رب کے بن جاتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے، صرف دکھ کا ہی باعث بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ ہم بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور آ جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن پھر بھی ہماری دنیا تباہ نہیں ہوتی، رزق مل رہا ہوتا ہے، رشتے پاس ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آسرا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو تب بھی ہم سے نعمتیں نہیں روکتا۔ یہ پانی اور ہوا کا ملنا بھی نعمت ہے۔ تمہیں صرف وہی شخص سنبھالے گا جو تم سے محبت کرتا ہو، تمہاری پرواہ صرف وہ کرے گا جو تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہو، تمہارا حال صرف وہ پوچھے گا جو تمہاری کمی محسوس کرے، اور تمہیں یاد صرف وہ کرے گا جس نے تمہارے بغیر جینے کی کوشش کی ہو مگر ناکام رہا ہو۔ محبت سچی ہو تو دل راستہ خود بنا لیتا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو صرف اس کے لیے رکھو جو تمہیں اپنا سمجھے، اور اگر ایسا کوئی نہ ملے تو خود کے لیے کافی بن جاؤ۔ جب آپ اپنے بچپن میں تھے تو آپ کی والدہ آپ سے تکلیف دہ باتیں چھپایا کرتی تھیں تاکہ آپ یعنی ان کا بچہ خوش رہے۔ آج آپ کی باری ہے کہ آپ اپنی والدہ سے پریشان کن اور درد بھری باتیں چھپائیں تاکہ آپ کی والدہ اپنی آخری عمر میں خوش رہ سکیں۔ شکر اور خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رحمان کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں راستوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ مومنات نہ مائل ہونے والی ہوتی ہیں اور نہ ہی مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا انداز گفتگو، چال ڈھال، لباس، نظریں
اور سب معاملات حیا کے دائرے میں ہوتے ہیں۔ وہ نہ ہی ہر غیر محرم کے دل میں بسنے والی ہوتی ہیں اور نہ ہی ہر ایک کو اپنے دل میں بسانے والی ہوتی ہیں۔ الفاظ تو درجہ دوم پہ آتے ہیں، جبکہ درجہ اول پر تو لہجوں کی تلخی ہوتی ہے۔ زندگی انہی دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ کا احساس اینٹ مٹی سے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ مخلص شخص میسر ہو تو دنیا ٹھکرانے میں کیا حرج ہے۔ ہم اپنے الفاظوں کا مداوا نہیں کر سکتے۔ ہم مر جائیں تو پچھلوں کو گلٹ دے جاتے ہیں اور اگر زندہ رہے تو جاگتے انسانوں کو اپنے لفظوں سے مار دیتے ہیں۔ ہم انسان ایسے کیوں ہیں؟ جس تعلق میں بدنیتی ہو وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے گرد اپنی دانست میں بہت مضبوط دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ان دیواروں کو پھلانگ نہیں سکتا، ان کو گرا نہیں سکتا، لیکن کب کوئی نقب لگا لے پتہ ہی نہیں لگتا۔ پتہ جب چلتا ہے جب وہ دیوار کسی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ جاتی ہے۔ جن تعلقات کا کوئی مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے لیے بنے ہیں۔ حقیقت پسند بنے، خوش فہم نہیں۔ کائنات کا سب سے خوبصورت انعام یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کے محبوب ہوں۔ اپنے آپ کو دوسروں کے مقرر کردہ معیار کے تابع نہ کرو، کیونکہ ہر ذی روح کی اپنی قیمت ہوتی ہے۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کا ہر سیکنڈ ہمیں یا تو کروڑوں کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا کروڑوں کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف۔ وقت بہت سے زخم مندمل کر دیتا ہے، لیکن نشان پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ کارل یونگ کہتا ہے، جو جوتا ایک شخص کو فٹ آتا ہے وہ دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کا کوئی ایک نسخہ نہیں جو سب پر یکساں طور پر لاگو ہو سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کو محبت سے زیادہ خواہش اعتبار کی ہوتی ہے۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ، کچھ حادثے، کچھ حالات آپ کو گونگا کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے قرب کی انتہا ہوتی ہے کہ دل بس اب پھٹنے والا ہو، روح چھلنی ہو، آنکھیں کسی سمندر کی مانند بہہ رہی ہوں اور آپ اپنے لبوں پر خاموشی سجا لیں۔ نیک صحبتیں انسان کے دل میں حیا پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ موت کبھی بھی اچانک اور آنن فانن وارد نہیں ہوتی، یہ زندگی کے ساتھ لگی لپٹی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر۔
لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ خود کو ناچیز سمجھنا خود پسندی سے بچاتا ہے، مگر خود کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کی توہین ہے۔ اس لیے بہتر ہے جھک کر لوگوں سے ملیں، گر کر نہیں۔